ان کی محبتوں کی ایک علامت یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کا رحم و کرم عام ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لگاتا ہے، اپنے تعلقات کو جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ اپنے دسترخوان پر کسی مہمان کو شریک نہ کریں۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات اللہ کے ایسے بندے سے ہوئی جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا، جو بندہ اللہ کی مان کر اپنی زندگی نہیں گزارتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وہ مہمان ہوئے، دسترخوان پر جب وہ بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا تناول فرمائے۔ اس نے بسم اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کھانا اس بندے کے لیے نہیں ہے، اس شخص کے لیے نہیں ہے جو بسم اللہ نہ پڑھے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ دسترخوان سے اٹھا اور روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ جیسے ہی روانہ ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا پیغام ان کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا ہے، اور سلام کے بعد عرض کیا ہے کہ جس بندے کو، جس مہمان کو آپ نے دسترخوان سے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اٹھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کے بعد عرض کیا ہے کہ جا کر میرے خلیل سے کہہ دو کہ وہ میرا بندہ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، اس کی ہر ضروریات کو پورا کر رہا ہوں، اور میرا وہ بندہ بسم اللہ نہ پڑھا تو ہمارے خلیل نے دسترخوان سے انہیں اٹھا دیا۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تڑپ گئے اور اٹھے، دسترخوان سے لگے اس مہمان کو تلاش کرنے۔ تلاشتے ملاقات جب ہوئی، اس مہمان سے کہا کہ چلو بھائی کھانا کھا لو، بغیر کھانا کھائے نہ جاؤ۔ وہ مہمان حیران ہے، سوال کیا کہ میں تو دسترخوان پہ تھا، آپ کے ساتھ شامل گیا تھا، آپ نے دسترخوان سے تو مجھے اٹھا دیا،
اب کیا وجہ ہے کہ اتنی خوشامد کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، مجھے پھر کھانا کھانے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مجھے بتلا دو تب میں آگے اپنی بات بتاؤں گا کہ مجھے جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی، میں نے جب دسترخوان سے آپ کو اٹھا دیا تو میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، اس وجہ سے میں تلاشتے آپ تک پہنچا ہوں۔ وہ شخص جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح سے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو نازم ہو گیا اور ندامت کے آنسو گرانے لگا اور کہا کہ وہ خدا جو میری 40 سالوں کی نافرمانی کے باوجود اپنے نبی کے پاس اس طرح سے وحی بھیجی، وہ خدا انکار کے لائق نہیں ہے، لہذا کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گیا۔ ایمان میں داخل ہو گیا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے ہم کو، آپ کو، ساری انسانیت کو، کائنات کی ہر مخلوق کو نوازا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو جگہ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا رہے، گڑگڑاتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے کہ انسان غلطی کرے گا، انسان سے خطائیں ہوں گی، اور انسان اپنی خطا پہ اڑا نہ رہے گا، گناہوں پہ اڑا نہ رہے گا، بلکہ ندامت کا آنسو گرا دے گا اور توبہ کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے اور فرمایا شہنشاہ کونین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ محبوب ہے، وہ بندہ بہت زیادہ عزیز ہے جو بندہ غلطی کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے اور اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں پر نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندوں سے بہت محبت ہے، ایسے بندوں سے بہت محبت ہے۔ اور جب انسان اپنی خطا پہ نادم ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، ندامت کے آنسو گرا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جایا کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مانگنے سے تھک جاؤ گے میں دینے سے نہیں تھکوں گا، میں نوازنے سے نہیں تھکوں گا، نوازنے سے نہیں تھکوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بندے کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے، اس بندے کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، نماز استسقاء ایک میدان میں نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو، اللہ کو ماننے والے جو تھے انہیں لے کر میدان میں گئے اور جاتے ہیں نماز استسقاء کے بعد اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھوں کو دراز کر دیتے، الہ العالمین بارش برسا دے، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آواز آئی کہ اے موسیٰ تمہاری اس جماعت میں
جو آمین کہنے والے لوگ بیٹھے ہیں اس میں ہمارا ایک نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا ایک نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسے مجلس سے نکالو، اس کے بعد دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ وہ جب تک رہے گا دعا تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دعا کو روک دیتے ہیں، اور روکنے کے بعد اعلان فرمایا کہ بھائی کون اللہ کا نافرمان بندہ اس پہ ہے، ذرا رحم کرو، مجمع سے ہٹ جاؤ تاکہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر لے۔ خلق خدا پر رحم کرو، مجمع سے نکل جاؤ، مجمع سے نکل جاؤ۔ اس مجمع میں جو اللہ کا نافرمان بندہ تھا وہ دل قائم ہوا، عرض کرنے لگا الہ العالمین، میں لمبی عمر سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، تجھے نہیں مان رہا ہوں، اے اللہ نافرمانیوں میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں، تو نے بارش کیوں ہو رہی، کیسے ہونے لگی یہ بارش؟ آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، وہی میرا گنہگار بندہ آج اپنے گناہوں پہ نادم ہو گیا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اپنی خطاؤں سے گزشتہ خطاؤں سے توبہ کر لیا ہے، میں اس کی توبہ سے خوش ہو کر یہ بارش برساتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین وہ کون، وہ خوش نصیب بندہ جس کی توبہ کو قبول کر کے تو یہ رحمتوں کی بارش برسا رہا ہے، الہ العالمین وہ بندہ کون ہے تیرا، وہ تیرا کون بندہ ہے الہ العالمین، تو مجھے اس کا دیدار کرا دے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، الہ العالمین ذرا تو اس کی پہچان بتا دے۔ آواز آئی کہ اے موسیٰ وہ میرا بندہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کرتا رہا، تو میں نے اس کے عیوب کو کسی پر ظاہر نہیں کیا، وہ میرا گنہگار بندہ آج گناہ سے توبہ کر لیا ہے، تائب ہو گیا ہے اور تائب ہو کر مجھے ماننے لگا ہے، میرے اوپر ایمان لایا ہے، تو کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کے عیب کو تمہارے اوپر ظاہر کر دوں؟ نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ محبت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ تو میرا بندہ غلطی کرے گا اور اپنی غلطیوں پہ نادم ہو جائے، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز کر دے گا، ندامت کے آنسو گرا دے گا، اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو ہم سب پر کھلا رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے، یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگ کے رہنا چاہیے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ انسان روزانہ نہیں، روزانہ کم از کم اپنا محاسبہ کرے، روزانہ اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی میں صبح سے اب تک میرا وقت کتنا گزرا، اللہ کی فرما برداری مجھ سے میرا وقت کتنا گزرا۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، اور جب اسے معلوم ہو جائے کہ فلاں کام فلاں عمل میرا جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والا ہوا ہے، تو انسان اللہ سے توبہ کر دے، اللہ سے توبہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے۔ جو آیت پڑھی میں نے، اللہ تعالیٰ فرمانے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص قیامت کے میدان میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے یہ یاد کر لے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرمانے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کو بنایا، ہم سب کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا انتظام کر رہا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ
اللہ کے سامنے جھکا رہے، وہ ہمیشہ اللہ کی طاقت کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو اپنے ملحوظ نظر رکھے اور نظر رکھ کر جو ہے اپنے سامنے رکھ کر اپنے قدم کو اٹھائے۔ جب انسان اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اس انسان کا مقام اللہ کے دربار میں بہت زیادہ بلند ہو جایا کرتا ہے، بہت زیادہ بلند ہو جایا کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر رہے ہمیشہ۔ ہم جہاں بھی رہیں، رات کی تاریکی میں، دل کے اجالے میں، آبادی میں، غیر آباد جگہ میں، جہاں بھی رہیں وہاں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے خوف کو، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے سینے کے اندر رہے، اللہ سے ڈر کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب ہماری زندگی اس انداز میں گزرے گی تو یقین جانیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ دنیا سے جب اٹھائے گا ایمان کی حالت میں اٹھائے گا، ایمان کی حالت میں اٹھائے گا، اور رائے کے دانے کے برابر جو ایمان لے کر دنیا سے جائے گا، اس دنیا سے کئی گنی بڑی اللہ تعالیٰ جنت سے عطا فرمائے گا۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے ایمان کے لٹیرے بھی بہت زیادہ مختلف شکلوں میں نظر آتے رہتے ہیں، مختلف شکلوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ یہ شیطان ہمارا دشمن جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن، ان شیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ شیطان دشمن باہری اور اندر بھی جو ہے شیطان کا ایجنٹ، شیطان کا ایک آلہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے رگ و ریشے میں دوڑ رہا ہے، وہ ہے نفس انسان کا۔ انسان اپنے نفس کو کچل ڈالے، اپنے نفس کو کچل ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ جب انسان اپنی زندگی اس انداز میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں بھی کوئی آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے، یہ بڑی بات۔ قیامت کے میدان میں بھی اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے ساتھ اللہ کا عجیب و غریب فیصلہ ہوگا، اللہ کا عجیب و غریب فیصلہ ہوگا۔ بتایا کہ قیامت کے میدان میں دو شخص ہوں گے، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تو دنیا سے آیا ہے، مجھ کو ناراض کر کے آیا ہے، تیرے نامہ اعمال میں گناہیں لکھی ہوئی ہیں، خطائیں لکھی ہوئی ہیں، چلے جاؤ جہنم کے اندر، چلے جاؤ جہنم کے اندر۔ اللہ کا حکم ہوگا اور وہ دوڑنا شروع کر دے گا۔ دوسرا شخص ہوگا، اسے جب جہنم میں جانے کے لیے کہا جائے گا، وہ چلے گا ایک قدم اور مڑ کے پھر اللہ کی جانب دیکھ رہا، پھر چلے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائیں کہ میرے دونوں بندے کو بلا کے جایا جائے۔ جو دوڑ کے بھاگ کے گیا تھا، جا رہا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کہاں جا رہا تھا؟ الہ العالمین جہنم میں جا رہا تھا۔ پھر دوڑ کے جا رہا تھا، تمہیں پتا نہیں کہ جہنم میں کیا ہے؟ ہاں الہ العالمین، مجھے معلوم ہے کہ جہنم میں تو نے عذاب دینے کے لیے جو سامان تیار کر کے رکھا ہے العالمین، اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ انسان کو آگ جلائے گی، وہاں انسان کو پریشانیاں ہوں گی، انسان موت پکارے گا لیکن موت اسے نہیں آئے گی۔ جب تم جانتا تھا تو اس طرح دوڑ کر کیوں جا رہا تھا؟ وہ بندہ کہے گا الہ العالمین، دنیا میں تیرے حکم کو میں نے نہیں مانا، تیرے حکم کو نہیں مانا، تو میں نے سوچا کہ ابھی اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو کم سے کم قیامت کے میدان میں ابھی تو اللہ کے کم سے کم ایک حکم کو میں مان لوں، اس لیے میں دوڑ کے جہنم میں جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، اللہ کو رحم آ جائے گا۔ فرشتے سے فرمائیں گے العالمین کہ میرے اس بندے کو جنت کا لباس پہنا اور جنت میں داخل کر،
یہ میرا بندہ عذاب کی جگہ میں جا رہا تھا، میرے حکم کو اس طرح سے، میرے حکم کی تعمیر اس طرح سے کر رہا تھا کہ دوڑ پڑا، دوڑتے ہوئے جا رہا تھا، اللہ کو رحم آ جائے گا، جنت میں اسے پھیر دیا جائے گا۔ دوسرا شخص میرے قدم چل رہا تھا، مڑ کے دیکھ رہا تھا، چلے گا، چل رہا ہوگا، پھر مڑ کے دیکھ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں کیا نہیں، تو دنیا سے آیا، میری نعمتوں کو کھا کھا کر، میرے نعمتوں سے مستفید ہو کر، لیکن اعمال مجھے میرے خوش کرنے والا اعمال تم نے نہیں کیا، گناہ کا کام کر کے آیا، اور جب میں نے جہنم میں جانے کے لیے کہا تو تو چل رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، کیوں دیکھ رہا؟ وہ بندہ بھی کہے گا الہ العالمین، میں نے سن رکھا تھا دنیا میں، میں نے سن رکھا تھا دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں دنیا میں تیرے رحم و کرم سے شاید یاب ہوتا رہا، لیکن نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزارا، لیکن میرے دل سے الہ العالمین تیرے رحم و کرم کی بات ختم نہیں ہوئی۔ میرے دل میں یقین رہا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو، جو 70 ماہ سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہو، میرے دل کے اندر یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں میں مڑ کے دیکھ رہا ہوں، اللہ کو کہیں رحم آ جائے پہلے آپ کے حکم کی تعمیر میں جا تو ضرور رہا تھا جہنم میں، لیکن الہ العالمین مڑ کے میں تیری جانب اس وجہ سے دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت جوش میں آ جائے، شاید تیری رحمت جوش میں آ جائے، اس لیے جا رہا تھا، مڑ کے تیری جانب دیکھ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہاں بھی جوش میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائیں گے میرے اس بندے کو بھی جس کے دل میں اس قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھنے کے باوجود جس کے دل میں یہ یقین ہے جمع ہوا، یہ اللہ کی ذات رحم والی ذات ہے، اس بندے کو میری ذات پر میرے رحم ارحم الراحمین ہونے پر یقین ہے، اس لیے ہمارے اس بندے کو بھی جنت کے اندر پہنچا دو، جنت کے اندر پہنچا دو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو گزاریں ایمان، امید اور خوف کے درمیان ہو، ایمان، امید اور خوف کے درمیان ہو، یہ نہیں کہ صرف امید ہی امید، یقین ہی یقین کہ ہم ناجی ہیں، ہماری نجات ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ کسی بات پہ میری پکڑ میں کر لے کر قیامت میں قیامت میں معمولی بات پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازیں گے، اور معمولی بات پہ بھی اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لیں گے، معمولی بات پہ بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ہم کو اور آپ کو متنبع کیا ہے، ہم کو اور آپ کو متنبع کیا ہے، اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم جہاں بھی اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی بڑائی کو ہم اپنے دل کے اندر جگہ دیں، اپنے دل کے اندر جگہ دیں، اور جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی بھی انداز کی شرارت، کسی بھی انداز کی حرکت ایسی نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ کے لیے کافی ہو، اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہو سکے۔ ہم اپنی زندگی کو بہت سوچ کر سمجھ کر گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے وعدے کیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، نادم ہونے والوں کے لیے، جو اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک میں، اور شہنشاہ کونین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ساری جگہوں پہ مختلف انداز میں بیان فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال سے خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی انسان ہوتا ہے، گر گراتا ہے، اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے
اللہ کا یہ بھی خاص کرم ہے کہ اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا. ہم اللہ سے توبہ کریں. ہم سب کے آقا مولا شہنشاہ کونین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ توبہ کرو لوگوں، اور خود فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ کم از کم اللہ سے توبہ کرتا ہوں. شہنشاہ کونین محبوب رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر حکم دے رہا ہے میرے بندو توبہ کرو. سچی توبہ جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرما دے. ہم سب کی زندگی جو گزرے قرآن و حدیث کے مطابق گزرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما توفیقی الا باللہ.